بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات پڑھے محمد انسان کی زندگی کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے، آبجیکٹ ہے۔ اگر زندگی بے ہدف گزرے، اس زندگی میں اور اس کے حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجلس بھی ایک ہدف کے تحت برگزار کی جاتی ہے۔ اگر وہ ہدف اور اہداف پورے نہ ہوں، کبھی بانی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں مجمع ہے، کبھی مولوی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ داد ہو، گریہ زیادہ ہو۔ یہ سارے اہداف دنیاوی اہداف ہیں۔ حقیقی ہدف جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں سکھایا وہ تھا بناء لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کو شرک سے دور کیا جائے، اللہ کی توحید اور وحدانیت سکھائی جائے، اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے۔ تو جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں سوچنا چاہیے۔ میں انتہائی معذرت سے کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی شعر پڑھا کہ نصیری کا یقین ہے لا الہ الا علی، یہ کہنا بھی گناہ ہے، کفر کا نقل کرنا بھی گناہ ہے۔ اب ان کا تو قصور نہیں، کسی شاعر نے لکھ لیا، ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک گناہ ہوتا ہے جس گناہ میں ہمیں مزہ ملتا ہے، کبھی کبھی ایک گناہ ہوتا ہے اس میں کوئی لذت ہی نہیں ہوتی، لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جو پڑھو پہلے سوچ کے پڑھو۔ نصیری کا یقین کیسے ہے کہ علی اللہ ہے؟ یقین تو اس چیز پہ ہوتا ہے جس کی دلیل ہو۔ کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کر تاکہ تجھے یقین ملے۔ مسلمان کا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، نصیری کا گماں ہے۔ سب سے بڑا مسلمان علی ہے، سب سے بڑے مسلمان حسین ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان کا گماں ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ دراصل توہین امام حسین ہے، توہین مولا علی ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ احد ہے۔ ہمارے اصول دین میں پہلا اصول توحید ہے۔ تو اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ وہ شعر ہو، شاعری ہو، وہ تقریر ہو، جتنی پابندی ہم نے اپنے محراب کے لیے کی اتنی ہم نے منبر کے لیے نہیں کی۔ ہمارے یہاں اگر مولوی نہیں آتا شیعوں میں تو نماز کوئی نہیں پڑھاتا کہ مولوی صاحب نہیں، حالانکہ شرط ہے ہی نہیں نماز جماعت کے لیے کہ مولانا ہو۔ ہر وہ جوان جس کی قرأت صحیح ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن منبر کے لیے شرط ہے کہ مولوی بیٹھنا چاہیے۔ لفظ مولوی یہ نہیں کہ امامہ ہو، یعنی کم از کم اس نے دین کی تعلیم پڑھی، اور سمپل سی تعلیم ہے اصول دین۔ اگر اصول دین میں تقلید کر رہا ہے تو حرام ہے۔ اے مومن، اے مسلم، سوچ کہ تیرا خدا ہے تو کیسا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سب سے گاڑی ترین توحید اگر مسلمانوں کے کسی فرقے کی ہے وہ شیعوں کی توحید ہے، کیونکہ ہم نے توحید جاہلوں سے نہیں لی، علی جیسے عالموں سے لی ہے۔ علی ابن ابی طالب بلندر صلوات۔ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میں غلطی کروں آپ مجھے بتائیں, آپ کچھ کریں میں آپ کو بتاؤں گا. اگر ہم ایک دوسرے کو جنت کی رہنمائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب یہ کہہ دیا کہ بھائی اہل سنت بھی تیری جان ہے, تو کسی نے کہا ان کو جان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر جان بنا لیا ہے تو اپنی جان کو جہنم سے بچاؤ. ہم اسی لیے حق بیان کرتے ہیں تاکہ یہ جہنم سے بچیں. اور یہ جملہ پڑھتے ہوئے یعنی مقام تعجب میں بندہ اور حیرت میں چلا جاتا ہے کہ شمر حسین کے سینے پہ سوار ہے, گلا کاٹنے کے لیے آیا. امام فرماتے ہیں شمر اب بھی مہلت ہے. کتنا معیار اہل بیت کا ہے کہ آخر دم تک کوشش کر رہے ہیں کوئی بندہ جنتی بن جائے. تو مجلس سننے کا مقصد, مجلس پڑھنے کا مقصد یہ ہے, واہ واہ نہیں ہے. سننے کا مقصد اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم قیامت کے دن جو دعائے ندبہ کے جملے ہیں, علی منابر من نور, میرے شیعہ نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں گے. اللہ ہم سب کو وہاں نورانیت عطا کرے اور مولا علی کی قیادت میں ہم سب انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. رہی بات ٹائم کی, یہ بھی برا نہیں منائیے گا. کل میں 8:30 بجے آیا, مجھے 8:50 پہ بٹھا لیا گیا. تو میرے ذہن میں وہی ٹائمنگ بیٹھ گئی, میں آج بھی اسی ٹائمنگ پہ آیا. کل میں 8:30 بجے آؤں گا, اگر بٹھا دیں گے پھر اگلے دن بھی ہم 8:30 بجے آئیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا اللہ کے نزدیک اگر عزت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا نہ رنگ دیکھتا ہے, نہ نسل دیکھتا ہے, نہ قوم دیکھتا ہے, نہ قبیلہ دیکھتا ہے, وہ تیری تقوی کو دیکھتا ہے. 18 یا 17 مقامات ہیں زیارت عاشورہ میں. کل اشارہ کیا, آج چند اور مقامات کی طرف اشارہ کریں گے. زیارت وارثہ تعارف ہے شجرہ مبارکہ کا, کہ یہ مبارک ہدایت دینے والا شجرہ ہے. آدم, نوح, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ, یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے, یہ تمام تر انبیاء تجھے تبریک ہدایت دینے آئے. ایک اور شجرہ ہے جسے کہا گیا شجرہ ملعونہ. یہ شجرہ وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ وہ شجرہ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہ گمراہی کو پھیلائے. اور اس کے مقابلے میں ایک شجر مبارکہ آتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ ہدایت کو پھیلائے. ہمیشہ ان دو شجروں کا آپس میں ٹاکرا رہے گا. اب سوال یہ ہے تو کس شجرے کی سپورٹ کرتا ہے؟ اگر تیری آئیڈیالوجی شجر ملعونہ والی ہے تو اہل بیت لعنت بھیجیں گے. اگر تیری آئیڈیالوجی شجر مبارکہ کی ہے تو اہل بیت سلام بھیجیں گے. اب اس شجرہ کا تعارف خدا کرواتا ہے کہ میری لعنت ہو پہلے پر, دوسرے پر, تیسرے پر, چوتھے پر, یزید 5ویں پر. پھر فرمایا افراد پر جب لعنت کی تو اس کے بعد آل پہ لعنت کی. اے خدا آل مروان پر لعنت کر, اے خدا آل بنو امیہ پہ لعنت کر. بنی امیہ پہ لعنت کی. معصوم فرماتے ہیں کیونکہ یہ شجرہ شجرہ ملعونہ ہے. اس نے ہمیشہ فسق پھیلایا, اس نے ہمیشہ بدبختی پھیلائی. آج بھی اس شجر ملعونہ کی جڑوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سعودی عرب چلے جاؤ, جن کے مولوی کیسینوز چلائیں, جن کے یہاں فحاشی پھیلائی جائے. وہ مکہ, وہ مدینہ جو مبارک ترین زمین تھی, وہاں پہ امریکہ کی ناچنے والیوں کو بلایا جائے. تو یہ شجرہ اپنا چہرہ کبھی چھپا نہیں سکتا. یہ 10 سال چھپے گا, 50 سال چھپے گا, لیکن خدا کہتا ہے جس طرح حق بالآخر خود کو ظاہر کرتا ہے, اسی طرح باطل بھی بالآخر خود کو ظاہر کرتا ہے. یزید کے مقابلے میں جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ امام اس شجرے کے چہرے کو دکھانا چاہتے تھے. صلح حسن, امام حسن کے صلح کا بھی یہی مقصد تھا کہ امام نے جو ایگریمنٹ لکھا تھا, ایک بھی ایگریمنٹ پہ یزید کے باپ نے عمل نہیں کیا, تو امام نے شجرے کی حقیقی چہرے کو عیاں کیا. یہ لوگوں کے سامنے ماسک پہنتے ہیں اور امام زمانہ ان کے چہروں سے ماسک کو اتار دیتا ہے.
شیعوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ مسلمان جس نے اسلام کا لبادہ پہنا ہے، یہ حسین کی ڈیوٹی اور حسین والوں کی ڈیوٹی ہے، تم ان کے چہروں سے جھوٹے اسلام کے مکاری کے ماسک کو اتارو اور دنیا کو بتاؤ یزید جیسا کل تھا یزید ویسا آج ہے، حسین جیسا کل تھا حسین ویسا آج ہے۔ سب سے بڑی دعائیں زیارت عاشورہ میں کرتے ہو۔ کل میں نے کہا پہلی دعا اللہم اجعلنی، اللہم اس میں بہت ہے، ورنہ ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے یہ دعا کہ اللہ سے کر سکیں، اتنی بڑی دعا کہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد، اے خدا میری زندگی ایسے بنا جیسی محمد اور آل محمد کی زندگی تھی، پہلی دعا۔ ومماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا میری موت بھی ایسے قرار دے، دعا شہادت ہے جیسی محمد اور آل محمد کی ہوتی۔ دوسری دعا اجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مقام معیت، پہلا مقام حیات، دوسرا مقام ممات، تیسرا مقام معیت، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہم اجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اے خدا مجھے محمد اور آل محمد کی معیت عطا کر، دنیا میں بھی آخرت پہ بھی۔ دوسرا دعائے زیارت عاشورہ کا کمال یہ کہ زیارت عاشورہ میں تم نے اللہ سے ایک بھی مادی دعا نہیں کی، واحد دعا ہے جس میں سارے مقامات روحانی ہیں۔ تم نے یہ نہیں کہ اللہ اولاد دو، تم نے یہ نہیں کہ اللہ رزق دو، ہاں رزق دنیاوی تم نے زیارت عاشورہ میں نہیں مانگا، تم نے یہ نہیں کہ اللہ میرے بچوں کو طول عمر دو، یہاں جو کچھ مانگا ہے وہ اہل بیت کی معیت مانگی ہے، جو کچھ مانگا ہے آخرت کا مقام مانگا، اے خدا مجھے مقام معیت عطا کر۔ اہل بیت فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مقام، مقام معیت، یعنی اے خدا مجھے امام زمانہ کا ساتھ نصیب ہو، بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا ہر نبی حسرت کھاتا تھا کہ میں مہدی کو دیکھ لوں۔ مولا علی منبر پر گئے اور پڑھتے پڑھتے علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا شوقاً لرؤیتہ، علی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے شوق سے گریہ کر رہا ہے۔ چھٹے امام جب امام زمانہ کا ذکر ہوتا تھا احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میرے مہدی کی معیت ملے گی، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے بھی مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بنا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی کہ اس کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کرے، اور یہ علم جو امام بلند کرے گا اور پائے تکمیل تک پہنچے گا وہ امام زمانہ ہے۔ اور مقام معیت صرف آپ کو نہیں ملے گا، اصحاب کہف کو امام زمانہ کے ساتھ مقام معیت ملے گا۔ مالک اشتر کے لیے آئے کہ جب امام آئیں گے مالک کو رجعت کروائی جائے گی، جناب ابو ذر کے لیے اس کو رجوت کرائی جائے گی۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا مقام، اور یہی دعا دعائے عہد جب پڑھتے ہو کہ اے خدا میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا کر رہا ہوں، اگر میں مر بھی جاؤں مجھے کفن پہنا کر قبر سے اٹھانا اور اس امام کے لشکر میں شرکت عطا کرنا۔ اور میں ہر نبی حسرت کھاتا تھا مجھے اس امام کی محفل میں عیسیٰ کو پلٹایا جائے گا، اصحاب کہف کو پلٹایا جائے گا۔ یعنی زیارت عاشورہ میں دعا کر رہے خدا اگر مر جاؤں تو مجھے امام کی معیت عطا کرنا، پھر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسری دعا جو سب سے بڑی دعا ہے تو یہ کرتے ہو کہ مقام ایثار کی دعا، ایک ہے مقام انفاق، ایک ہے مقام ایثار۔ ایثار کی دعا کرتے ہو، ایثار یعنی بندہ اپنا سب کچھ، وہ مقام جو خدا کربلا والوں کو عطا کر رہا ہے کہ بے ابی انت و امی، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ماں باپ سے کرتا ہے، اور
ایثار کا جذبہ، ایثار کی دعا کر رہے ہو، اے خدا میرے ماں باپ کو حسین پہ قربان کر. یہ مقام ایثار ہے، یعنی اس طرح جس طرح حسین نے کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کیا، یہی مقام مجھے عطا کر. دوسرا مقام بمصابی بکم، کہ اہل بیت کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا. یہ بھی ایک مقام ہے کہ تم حسین کی مصیبت کو حسین کی مصیبت نہیں سمجھ رہے، حسین کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ رہے ہو. چوتھا مقام کے پروردگارا مجھے مقام محمود عطا کر. یہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہو تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے میرے حبیب رات کو اٹھ اور نماز تہجد پڑھ، میں خدا تجھے مقام محمود عطا کروں گا. اور مجھے بہت بڑا ایک ہے شفاعت کا ہونا، ایک ہے شفاعت کا کرنا. دو چیزیں یاد رکھیے، شفاعت کا ہونا اور ہے، شفاعت کا کرنا اور ہے. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں مقام محمود شفاعت کا ہونا نہیں ہے، شفاعت کا کرنا ہے. یعنی خدا مجھے اس قابل بنا، یعنی یہ نہیں کہ صرف میری شفاعت میں اتنا نیک بن جاؤں، خود تو جنتی بنوں گا، لیکن مجھے وہ مقام عطا کر اگر اپنی ماں کو، اگر اپنے بھائی کو، اگر اپنے رشتہ دار کو دیکھوں اس کی شفاعت کر سکوں. لیکن مومن پہلے مقام محمود کو سمجھ، مقام شفاعت کو سمجھ. قرآن کی آیت ہے، حبیب اگر تو بھی ان کی شفاعت کرے میں خدا شفاعت نہیں کروں گا. انسان سوچے وہ کون سا گناہ ہے اور ابتلاء گناہ ہے جس کی وجہ سے اگر میں مبتلا ہو جاؤں رسول بھی شفاعت کرے شفاعت نہیں ہوگی. یہ شفاعت ہے کیا؟ جب ہمارے ذہن میں مفاہیم کلیئر نہیں ہوتے کبھی کبھی ہم گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. مثلا ملتا ہے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے. اب مومن کیا سمجھتا ہے؟ مقام محمود کو اس نے پڑھا ہی نہیں. یہ زیارت عاشورہ صرف لفظ منہ سے ادا کر رہا ہے، معنی کا نہیں پتا. یہ زیارت وارثہ پڑھ کے لفظ ادا کر رہا ہے، مفاہیم کا نہیں پتا. یہ قرآن پڑھ کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا جس طرح شمر اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا تھا لیکن سمجھ نہیں رہا تھا، اور اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا تھا سمجھ رہا تھا. کہ مولا شمر نے کہا اسے ہدایت کیوں نہیں ملی؟ کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا، فکر بھی کر رہا تھا. کہ تجھے صرف زیارت عاشورہ پڑھنی نہیں ہے، زیارت عاشورہ میں سوچنا ہے. اتنی بڑی دعا کے معصوم فرمائے روز عاشورہ پڑھ، اتنی بڑی دعا کے معصوم فرمائے جو بندہ چاہتا ہے گھر میں بیماری نہ روز زیارت عاشورہ پڑھے. اتنی بڑی زیارت فرماتے جو بھی تمہاری حاجت ہو 40 دن تک 100 لعنتوں کے ساتھ پڑھو، اللہ تیری حاجت کو روا کر دے گا. کیونکہ سب سے بڑی دعا زیارت عاشورہ میں ہے. دعا قبول تب ہوتی ہے جب بندہ اس کا مفہوم سمجھے، جب اس سے مقام محمود کا نہیں پتا، مقام شفاعت کا نہیں پتا. وہ مقام جو خدا اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے تم وہ مقام خدا سے مانگ رہے ہو. اتنا بڑا مقام کہ حبیب نماز تہجد پڑھ تاکہ خدا تجھے مقام محمود عطا کرے. ایک ہے شفاعت کا ہونا، پہلے اس کو سمجھو پھر بتاؤں گا شفاعت کا کرنا کیا ہوتا ہے. شفاعت کا ہونا، شفاعت کیسے ہوتی ہے؟ اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے ہم برے ہیں، گنہگار ہیں اور مولا حسین شفاعت کر دیں گے. کبھی کبھی اچھی چیزوں کو بھی شیطان مس یوز کرتا ہے. کسی سے امام نے پوچھا یہ بتا سچ بولنا آسان ہے یا جھوٹ؟ آپ بتائیے سچ بولنا آسان ہے یا جھوٹ؟ سچ بولنا آسان ہے لیکن بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہ کیونکہ شیطان جو مشکل ہے اسے اتنا آسان کر دیتا ہے تو اس کی طرف جاتا ہے. تو جب حقائق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے من استخف بصلاتہ لن تنالوا شفاعتنا، جس نے اپنی نماز کو خفیف سمجھا. یاد رکھیے قرآن میں جب بھی یہ عربی کا صیغہ ہے لام نون، لن ترانی، موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو تم مجھے کبھی بھی، یعنی نہ یہاں دیکھو گے نہ وہاں دیکھو گے. چھٹے امام کی مصدقہ روایت فرمایا جس نے اپنی نماز کو خفیف سمجھا. خفیف کا مطلب چھوٹا سمجھا. چھوٹا کیسے؟ آپ رات کو سو رہے ہیں، آپ کی موبائل پہ عمران خان کا فون آ گیا، پاکستان کی وزیر اعظم کا فون آ گیا، یا کسی بڑے سیٹ کا یا اپنے باس کا کسی بڑے آدمی کا فون آ گیا. رات کے 3 بجے بھی رنگ ٹون دیکھو گے، نیند سے اٹھو گے، فون کو ریسیو کرو گے.
کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی رنگ کو خفیف نہیں سمجھا. وزیر ہے، مالدار ہے، بڑی پہنچ والا ہے، ڈی ایس پی ہے، جنرل ہے، کرنل ہے، جب اس کی رنگ ٹون کی آواز کو تم نے سنا، تم نے فوراً اس کی رنگ ٹون کو اٹھایا اور اس کو جواب دیا، اور فوراً موبائل کو بند کر کے تم نے رکھا، اور 1 گھنٹے کے بعد اذان کی آواز آئی. تیرے اوپر جوں کی توں تک نہیں ہوئی. اس کا مطلب اس وزیر کی رنگ ٹون کی ویلیو تیرے سامنے زیادہ ہے، اللہ کا بلاوا تیرے سامنے خفیف ہے. اسے کہتے ہیں خفیف، کہ تم نماز کو چھوٹا یعنی چھوٹا سمجھو، اس کو کم اہمیت دو اور اس کو زیادہ اہمیت دو. تو چھٹے امام کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں، چھٹے امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. فَمَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَمْ تَنَالُ شَفَاعَتَنَا، جس نے اپنی نماز کو خفیف چھوٹا سمجھا، کبھی بھی گنجائش ہی نہیں ہے، گنجائش بھی نہیں ہے، کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. جب مولا صیغہ نفی ابد استعمال کریں، یہاں پہ 2 مفہوم نکلے. اس کا مطلب شفاعت دنیا میں بھی ہوتی ہے، صرف آخرت میں نہیں ہوتی. ایک ہے نماز وتر، ایک ہے نماز شفع. وتر سنگل نماز، فرد، اور شفع اسے کہتے ہیں جو 2 رکعت ہو. شفاعت میں بھی شفع ہے، یعنی ایک شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، ایک کی شفاعت ہوتی ہے. مجھے شفاعت حسین عطا کر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مجھے شفاعت علی عطا کر دنیا میں بھی. شفاعت صرف قیامت سے نہیں ہے، دنیا میں بھی. حور کو جب حسین نے بچایا تھا، حسین نے حور کو بچایا نہیں تھا، حور کی شفاعت کی تھی. امام زمانہ فرماتا ہے شیعوں میں تمہارے احوال سے واقف ہوں، میں دنیا میں تیری شفاعت کرتا ہوں. مولا کیسے شفاعت کر دیں گا؟ اچانک تو کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا، تیرے ذہن میں خیال آیا، تم نے گناہ کو چھوڑ دیا. یہ مت سمجھنا یہ تیرا خیال تھا، یہ امام نے تیرے ذہن میں ڈالا تھا. میں تیری شفاعت کرتا ہوں. اللہ کہ دنیا والآخر، یعنی حسین کی شفاعت دنیا میں بھی ملے. تو یہ مت سمجھ رہا ہے صرف مرنے کے بعد شفاعت کرتے ہیں، وہ تیری شفاعت دنیا میں بھی کرتے ہیں. اب دوسری شفاعت ہے آخرت میں. فرمایا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، ہم نے یہاں پہ شفاعت کریں گے نہ وہاں پہ. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کبھی غور کیا کرو، شیطان تجھے مجلس میں آنے سے بھی نہیں روکتا، چہلم کے جلوس میں جانے سے بھی نہیں روکتا، ماتم داری سے بھی نہیں روکتا. 2 گھنٹہ میں مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بیٹھنے دیتا ہے. لیکن کبھی تم نے غور کیا یہ دن میں 17 منٹ نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سوچو نا وجہ کیا ہے. 17 منٹ 2 سجدے دینے، اٹھنا ہے اور جانا ہے، کون سی مشکل بات ہے. لیکن مجھے 17 منٹ کا مولانا بڑی کوشش کی کہ نماز پڑھوں، رات کو سوتا ہوں، اٹھنے ہی نہیں دیتا. الارم رکھتا ہوں، بچتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پھر بند کر کے تو 5 منٹ کے بعد اٹھوں گا، پھر سو جاتا ہوں. نیت کرتا ہوں ظہر پڑھی، عصر تھوڑی بعد میں پڑھ لوں گا. اکثر مومنین اس کو الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملے. 90% لوگوں نے کہا مولانا بھول جاتا ہوں، عصر پڑھنا ہی بھول جاتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں آج کے بعد پڑھوں گا لیکن بھول جاتا ہوں. کبھی تم نے سوچا یہ تجھے نماز سے اتنا کیوں روکتا ہے؟ کبھی کبھی کسی عمل کی اتنی اہمیت اور اس میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تجھے فحشا سے روکتی ہے، نماز تجھے منکر سے روکتی ہے. اگر تیرا دوست شرابی ہے، تجھے گناہ کی دعوت دینا چاہے گا، اگر تو با وقت مسلسل نمازی ہوگا، وہ چاہے گا بھی تو تجھے گناہ میں لے کر نہیں جا سکتا. اللہ ایسی ایسی رکاوٹیں بنا دے گا کہ تو گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں. کیونکہ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے. زہر کھاؤ گے بدن میں زہر جائے گا، اچھا کھانا کھاؤ گے بدن میں اثر ہوگا، اچھا عمل کرو گے اثر ہوگا. تو فرمایا سوچو کہ جب تو نماز کو خفیف سمجھتا ہے، خفت نماز تجھے شفاعت اہل بیت سے دور کر دیتی ہے. اچھا شفاعت ہوگی کس کی؟ فرمایا ایک مرتبہ بندہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن ٹوٹی پھوٹی.
ایک بندہ عمل کرتا تو ہے لیکن اس کا عمل ادھورا ہے، خمس نکالتا تو ہے لیکن شرعی ٹوپی پہناتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا حساب کتاب کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں کرتے، عمل احسن عمل انجام نہیں دیتے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن احسن عمل انجام نہیں دیتا، صحیح نہیں پڑھتا، جلدی جلدی۔ رسول خدا فرماتے بعض لوگوں کی نماز کبے والی نماز ہے، جس طرح کوا چونچ لگاتا ہے، اس کا سجدہ پورا ہی ہے، پہلا سجدہ ہوا ہی نہیں، بندہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، لیکن نماز پڑھی ہے، خمس دیا ہے، عمل کیا ہے، لیکن اس کا عمل ہے ادھورا۔ اس کی ذرا سادہ مثال دوں، مثلا اس کا گلاس ہے، یہ زندگی کا گلاس ہے، اس گلاس کے اندر اس کا عمل ہے، لیکن اس کا عمل جو پانی ہے وہ ہے گندلا سا، میلا سا، ادھورا سا، کیونکہ عمل کیا تو ہے لیکن عمل اس کا ہے میلا سا۔ اب یہ جائے گا میدان برزخ میں، حسین کی زیارت ہوگی، مولا علی کی زیارت ہوگی، اور اپنے آب حیات کو لے کر جائے گا، مولا عمل کر کے تو آیا ہوں لیکن میرا عمل میلا ہے، ذرا اپنی ولایت کی شفاعت سے اس کو فلٹر تو کریے، ذرا اپنی شفاعت کا فلٹر تو لگائیے میرے اعمال کو، کہ جب قیامت کے دن اٹھوں تو میرا عمل صاف ستھرا ہو۔ یہ کچھ لے کر گیا ہے اس آب حیات، اس گلاس کی زندگی میں کچھ لے کر گیا ہے، اب جب حسین کو پیش کرے گا مولا دعا کریں گے، شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کریں گے اس کی زندگی کے اعمال اس پانی کی طرح صاف و شفاف ہو جائیں گے۔ یہ پہلی منزل۔ لیکن ایک دوسرا مولا یہ ہے، وہ گلاس کو لے کر گیا لیکن خالی، کچھ ہے ہی نہیں۔ اب کہے گا حسین مولا میری امام فرمائیں گے کچھ لایا نہیں ہے، شفاعت کس چیز کی کروں؟ تم نے زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں تھی، اگر پڑھی ہوتی تو ٹوٹی پھوٹی ہوتی، حسین دعا کرتا نماز کو پورا کر دیتا، لیکن تو کچھ بھی خالی گلاس لے کر آئے، مولا حسین میری شفاعت کرو، فرمایا لن تنالوا شفاعتنا، خالی گلاسوں کی ہم شفاعت نہیں کرتے، کچھ اپنے نام اعمال میں بھر دیا، تو یہ ہے شفاعت کا ہونا، لیکن ایک ہے شفاعت کا کرنا۔ شفاعت کا کرنا یہ ہے، یہ کب مقام ملتا ہے؟ وہ کہوں گا شفاعت جب تو دنیا میں لوگوں کا شفیع بنے، خدا آخرت میں تجھے مقام شفاعت عطا کرے گا۔ دنیا میں شفیع کیسے بنوں؟ 4 جملے کہتے ہو جب بھی کسی معصوم کی زیارت کے جاتے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت، یہ جو آخری 2 جملے ہیں نا، یہ دنیا میں لوگوں کی شفاعت کرنے کے برابر ہے، کہ اگر بہن بے پردہ ہے اور اسے پردے کی تلقین دے رہے ہو، گویا تم اس کی شفاعت کر رہے ہو۔ اگر بھائی خمس نہیں دیتا، اسے سمجھا رہے ہو کہ یہ پابندی کرو، یہ واجب عمل ہے، اگر وہ عمل کر دیتا ہے گویا تم نے اس کی شفاعت کیا ہے۔ اگر کسی بے نمازی کو مصلی پہ لاتے ہو گویا تم اس کی شفاعت کر رہے ہو۔ اگر کسی گنہگار کو علی کا ملنگ بناتے ہو تم اس کی شفاعت کر رہے ہو۔ اگر کسی حر کو یزید کے لشکر سے نکال کر حسین کے لشکر میں لاتے ہو تم اس کی شفاعت کر رہے ہو۔ تو دنیا میں لوگوں کا شفیع بن، کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے دنیا میں ایک یہ شفاعت کی، کسی کو زندگی دی، کسی کو ہدایت کے راستے دلایا، یہ مت سمجھنا تم نے ایک ہی ہدایت کی ہے، تم نے پوری کائنات کی شفاعت کر دی ہے۔ تو اگر یہ نیکی کا علم اٹھا کے چلو گے اور لوگوں کو حسین کا راستہ دکھلاؤ گے، اگر دنیا میں تم لوگوں کے شفیع بنو گے، قیامت کے دن خدا کہے گا اب میں نے تجھے مقام شفاعت دیا، مقام شہادت دیا۔ جس طرح شہید لوگوں کے دین کو بچانے کے لیے ان کی شفاعت کرتا ہے اور اپنے جسم کو پارا پارا کر دیتا ہے، فرمایا تجھے بھی مقام شہادت عطا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن خدا کہے گا میں نے تجھے اختیار دیا، یا بھائی کی شفاعت کر یا اپنی ماں کی شفاعت کر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر ایک اور مقام آتا ہے کہ اکرمنی، اے خدا مجھے کریم بنا، یہ بہت بڑا مقام۔ ایک سخی ہے
ایک کریم ہے. سخاوت نیچے کا درجہ ہے، کرامت اوپر کا درجہ ہے. سخی ہے بندہ، مال ہے کسی کو دے رہا ہے، لیکن کریم وہ ہے جو اپنا سب کچھ کسی پہ لٹا دے. کریم یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے، کریم صرف یہ دیکھتا ہے کوئی ہاتھ میری طرف بڑھا ہے. ہم اگر کسی کو دیتے ہیں لاکھ لوگوں سے پوچھتے ہیں محتاج ہے کہ نہیں ہے، ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، لیکن کریم وہ ہے اگر ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ خدا ہے کریم. یہ دعا کرو اکرمنی، اے خدا مجھے مقام کرامت عطا کر. یعنی جس طرح تو کریم ہے مجھے کریم بنا. اللہ کی آواز دیتی اے میرے بندے جب میں رزق دیتا ہوں تو نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، میں عطا کرتا ہوں. اگر تو بھی میرے بندوں کو ایسے عطا کرے گا پھر میں بھی قیامت میں تیرے برائیوں کو زیادہ نہیں دیکھوں گا. تو یہاں سخی بن، تو یہاں کریم بن، میں تیرے لیے وہاں کریم بنوں گا. پھر ایک اور مقام آتا ہے بِمُوَالَاتِكُمْ، اے خدا مجھے اہل بیت کی ولایت عطا کر. موالات اہل بیت یہ بہت بڑا مقام ہے کہ من جو مر گیا اور جس نے اپنے امام کو نہ پہچانا، موت میتۃ جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا. یہ ہے مقام موالات. ایک بندہ ہے 11ویں امام تک آتا ہے لیکن 12ویں امام کو نہیں مانتا، اس کی پوری زحمت تباہ و برباد ہو گئی. جب آپ یونیورسٹی میں امتحان دینے جاتے ہیں تو جب کوئز ہوتے ہیں نا، کوئز میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ سوال کو حل کیسے کیا جائے، وہاں یہ پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک ٹک لگانے سے تمہاری ایڈمیشن ہوتی ہے. یہ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ 11ویں امام تک گیا نہیں گیا یہ اہم نہیں ہے، 12ویں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. چوتھے تک آیا لیکن 5ویں تک نہیں آیا، کسی کام کا نہیں. 6 تک آیا لیکن 7ویں تک نہیں، کسی کام کا نہیں. اسی لیے فرماتے لاکھ سجدے کیا کرو کہ خدا نے تجھے گھر بیٹھے 12 کا مرید بنا دیا. یہ مقام موالات ہے. خدا مجھے علی کا والی بنا، علی کا موالی بنا. لیکن کتنی بدبختی ہے کہ ہم نے لفظ موالی کو بھی یہاں گندا کر دیا. سندھ میں موالی اسے کہتے ہیں جو نشائی ہے، اور ہمارے یہاں موالیان علی بن ابی طالب. قیامت میں آواز آئے گی کون ہے جو قسیم النار والجنہ کے پاس جائے. علی کے موالی ہوں گے، لیکن جب ہمارا کریکٹر خراب ہو جاتا ہے تو الفاظ بھی خراب ہو جاتے ہیں. امام کا چاہنے والا نجف گیا اور کہنے لگا کہ یا علی آپ کا موالی، آپ کا چاہنے والا. یہ لوگ تاریخ میں ایسے ہوتے تھے کہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے میں علی کے پیچھے مزہ آتا ہے اور کھانا کھانے میں معاویہ کے پاس بڑا مزہ آتا ہے. یعنی پیٹ کے بھی پجاری. اب مسئلہ ایک علی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور پیٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب دونوں تربوز ایک ہاتھ میں، تو اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ ہم دونوں ہمیں چاہیے. یعنی دنیا بھی چاہیے، علی بھی چاہیے. اب یہ بھی چاہیے کیونکہ علی کا ماننے والا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا میں علی کا ماننے والا، اللہ نے مجھے فقیر کیوں بنایا؟ میں علی کا ماننے والا، مجھے اولاد کیوں نہیں دی؟ اور میں علی کو ماننے والے ہوں. علی کی محبت اور علی کی ولایت مطلب والی نہیں ہوتی. اگر تو نے مولا کو ماننا ہے اس میں تیرا فائدہ ہے. علی کا کہا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، تیری مثال کعبے کی طرح ہے. کعبہ کھڑا رہتا ہے، کعبہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، دنیا کعبے کے در پہ جاتی ہے. علی تیری ولایت اور تیری محبت بھی کعبے کی طرح ہے. اگر دنیا تیرے پاس نہیں آئے تیرے اوپر فرق نہیں پڑتا. جس طرح کعبے کے پاس جانے سے بندہ حاجی بنتا ہے، علی کے پاس جانے سے بندہ مومن بنتا ہے. مقام تو فرمایا اگر نماز علی کی اچھی لگتی ہے تو کھانا بھی تو علی والا اچھا لگے. موالی وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ ہر چیز علی کی اچھی لگے.
بھئی دنیا میں کسی کو مجازی عشق ہو جائے، ماں کی مثال دوں، سب سے بڑی مثال جناب یعقوب کی مثال، ایوب کی مثالیں پڑھو، قرآن کیوں ہے؟ اتنی محبت بیٹے سے کہ صرف اس بیٹے کا کرتا ملا تو آنکھوں کو شفا مل گئی۔ یہ کس کا اثر ہے؟ محبت کا اثر ہے۔ ہم جب شہداء کی ماؤں اور بہنوں سے ملتے ہیں تو اپنے بچوں کے کپڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، ہاں؟ اور کپڑوں کو سونگھتی ہیں تو بچے کی یاد تر و تازہ ہوتی ہے۔ یہ مقام حرب جو زیارت عاشوراء میں، اللہ یہ مقام جہاد ہے۔ یہ دعا کرتا ہے کہ انی حرب لمن حاربکم، اے خدا مجھے مقام حرب عطا کر۔ یہ توفیق خدا ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر کوئی میدان جنگ احد میں رسی کا دفاع کرنے والا نہیں تھا۔ یہ مقام مجاہدت اگر ملا تو چند صحابیوں کو ملا، یہ مقام مجاہدت اگر کربلا میں خط ہزاروں نے لکھے تھے، لیکن تم یہی دعا کر رہے ہو کہ خدا مجھے مقام حرب عطا کر۔ اگر ایک دن میرا مولا آئے اور حل من ناصرین کی آواز دے، میں کوفیوں کی طرح دعوت دے کر گھر بیٹھ نہ جاؤں، بلکہ مقام مجاہدت جہاد کا مقام۔ ہر بندہ مدافع حرم نہیں بنتا، ہر بندہ بی بی زینب کے روزے کی حفاظت نہیں کرتا، ہر بندہ شہید قاسم سلیمانی نہیں بنتا، ہر بندہ شہید ضبط جعفر نہیں بنتا۔ جب کہتے ہو ابداً اے خدا مجھے دنیا میں بھی یہ مقام عطا کر، آخرت میں کیا مطلب؟ کہ جب آیت اللہ بہجت دنیا میں تھے اس کی طاقت دنیا میں بہت کم تھی، لیکن جب بندہ مر جاتا، یعنی یہ جتنے مقامات و سیر و سلوک ہیں، اللہ کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، مولا علی کی معرفت، یہ نہیں کہ تم نے دنیا میں حاصل کی معرفت ختم ہو گئی، نہیں، مرنے کے بعد بھی پھر دنیا والآخرت، جہاں جہاں قطع پہ زیارت عاشوراء میں جملہ ہے، اے خدا اجعلنی فی الدنیا والآخرت، مجھے دنیا میں بھی عطا کر، آخرت میں بھی عطا کر۔ اے خدا مجھے یہ مقام ابدی مقام ملے، یعنی صرف دنیا میں نہیں، ہمیشہ کے لیے اہل بیت کی معرفت ملے۔ یعنی دنیا میں اگر بہجت کے پاس اتنا مقام تھا، ابھی آغائے بہجت کے پاس بہت زیادہ بڑا مقام ہے۔ اگر صحیح ضبط جعفر دنیا میں ایک مقام رکھتے تھے، مرنے کے بعد اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، معرفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، سیر و سلوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر قیامت 1000 سال بعد آنے والی ہے، اگر تو ابھی مر جائے اور 1000 سال میدان برزخ میں رہے، کیا ایسے ہی رہے گا؟ نہیں، وہاں پر بھی علی کے فضائل پڑھے گا، وہاں پر بھی اہل بیت کی معرفت حاصل کرے گا، وہاں پر بھی سیر و سلوک میں سفر بیان کرے گا، اور اتنا مقام بلند ہو جائے گا کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ کہے گا علی منابر من نور، شیعوں کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ یہ نورانیت صرف دنیا کی نہیں ہوگی، یہ نورانیت میدان برزخ کی نورانیت بھی ہوگی۔ تو یہ مولا کے پاس گیا، علی کے حرم میں بیٹھ کے رونے لگا کہ یا علی آپ کا ماننے والا اور آپ کا موالی، لیکن یا علی غربت نے بڑا پریشان کیا۔ ہاں، سفرہ اس کا اچھا لگتا ہے اور نماز علی کی اچھی لگتی ہے۔ تو رو کے سو گیا۔ خواب کے عالم میں مولا علی نے کہا اگر میرے در پہ آؤ گے تو یہی دال روٹی ملے گی، مال پرس نہ بن، ہاں پیٹو علی والا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ پیٹو جو لفظ اردو میں ہے نا، عربی میں اس کی بددعا رسول نے امیر شام کو دی تھی کہ اللہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے، یعنی اس کو پیٹو کہا تھا۔ اب مومن اتنا کھائے اور کہ مولانا پھر بھوک لگ رہی ہے، یہ علی والا نہیں ہے۔ امام فرماتے جس میں سیلف کنٹرول نہیں تو علی والا نہیں ہو سکتا۔ تو امام نے کہا اگر میرے در پہ آؤ گے تو یہی۔ اچھا، ایسے طالب علم بھی تھے، واقعات بہت ہیں نجف کے۔ تو ایک طالب علم تھا، وہ روز آتا تھا گوشت تھانی بیچارے کے پاس، دال کھا کے تھک گیا، تو مولا کے حرم میں آتا تھا، وہ مولا کے حرم کا کبوتر پکڑ کے لے جاتا تھا، اور ہفتے میں ایک کبوتر کے اوپر چھری چلاتا تھا۔ خواب میں مولا نے کبھی میرے کبوتروں پہ رحم کر، میں تجھے کچھ نہ کچھ عطا کروں گا۔ ایسے شیعہ بھی ہوتے تھے کہ وہ علی کے حرم کا کبوتر ہے، کاٹ کے کھا جاؤ۔ تو مولا نے کہا اگر میرے در پر آؤ گے تو یہاں یہ محل ابتلا ہے، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، بیوی فتنہ۔ فتنے کا مطلب کیا؟ یہ اولاد، یہ مال تجھے امتحان میں ڈال دیتا ہے، اور ایسے
ایسے امتحان میں ڈالتا ہے تو کبھی بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے۔ حسین کو حسین کے بچوں نے زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا، خود آئے کہ بابا اکبر تجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ بیویاں اپنے بچوں کو بھیج رہی تھیں، محل ابتلا نہیں تھا، بیٹے سے محبت تھی، لیکن حسین جب بیٹے کی جہاد کی، حرب لمن حاربکم، یہ مقام جہاد جب علی اکبر میں دیکھتے تھے تو بس اتنا کہتے تھے میرے لال جب میدان جنگ میں جاؤ تو مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہے۔ یعنی یہ بھی تمہیں بتایا کہ ایسا نہیں مجھے اکبر سے پیار نہیں تھا، یہ بھی تجھے بتایا ایسا نہیں کہ صرف تو اپنی بچی سے محبت کرتا ہے، حسین امام سے نہیں کرتے تھے، نہیں، میں بھی اپنی سکینہ سے پیار کرتا تھا، میں بھی اپنے اکبر سے پیار کرتا تھا۔ تو کہ مولا میں روٹی دال روٹی کھا کے تھک گیا ہوں۔ امام نے کہا تو ہے میرا موالی، علی کی ولایت کا ماننے والا ہے، تو چلو علی تجھے کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ کہ مولا کیا کروں؟ امام نے کہا کہ نجف سے ہندوستان جا، وہاں ایک بستی ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے دروازے پہ دستک دینا، اور دستک دینے کے بعد جو بھی شخص پہلا آئے اس سے یہ کہنا کہ تو شاہ نجف کا قاصد ہے۔ اب موالی کو مولا موالی سے ملاتا ہے، انی سلمون لمن، یہ مقام سلم ہے۔ اگر میرے دل میں علی کی محبت ہے اور آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، اگر مجھے ضرورت ہے میں آپ کے در پہ آؤں اور آپ سے مانگوں آپ مجھے عطا نہ کریں، میں مقام سلم پہ نہیں۔ مقام سلم تب ہے جب امام نے فرمایا اگر ہارون کے دربار میں کام کرنا چاہتا ہے، اگر سیاسی پوسٹ لینا چاہتا ہے، ایک شرط پہ اجازت دوں گا، میرے چاہنے والوں کی مدد کرنا۔ اگر مقام سلم ہے تو اگر چاہنے والوں کی، اب تو اس کافر کے دربار میں بھی کام کر سکتا ہے کیونکہ میرے علی والوں کے کام آئے گا، لیکن تیرے پاس مال ہو اور یہ مال میرے کے کام نہ آئے تو یہ مال کا فائدہ نہیں ہے۔ کہا تو مقام سلم پر ہے، جا اس کے در پہ۔ یہ نیند سے اٹھا، علی نے کہا تھا، غربت کے عالم میں سفر طے کیا، کہتا ہے کافی دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد اس بستی میں پہنچا جو نشانی علی نے دی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کپڑے میرے سے، پاؤں گندلا سا۔ غلام دروازے پر آیا، کس سے ملنا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ اپنے آقا کو بولو کہ شاہ نجف کا قاصد آیا ہے۔ کہا اگر نہیں ملنا چاہتا نہ ملے، بس یہ بتاؤ اور اس کے بعد مجھے جواب دو۔ غلام اندر گیا کہ بادشاہ سلامت، پتہ نہیں کوئی فقیر ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی میں گم ہے، اور کہتا ہے میں شاہ نجف کا قاصد ہوں۔ یہ بادشاہ مقام سلم پہ تھا، محبت کو کھینچتی ہے، علی کی ولایت چکمک کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں، مومن کہیں بھی چلا جائے اور پتہ چلے یہ اگلا مومن ہے تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ علی یتیموں کے لیے کیوں نکلتے تھے؟ کیونکہ یتیموں کی محبت مولا کے دل میں تھی نا۔ قرآن کی آیت اما الیتیم فلا تقہر، آیت ہے قرآنی کا مظہر علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جیسے اس نے سنا شاہ نجف کا قاصد، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا دروازے پر آیا۔ یہ نہیں دیکھا فقیر ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، فوراً اس کو سینے سے لگایا، تو میرے مولا کا قاصد آیا۔ اس کو گھر لے کر گیا، کہا جا کے نہاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے دیے، جب پہن لیے، کہاں پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ مولا نے کہا تھا جیسے وہ تم سے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، اسے یہ جملہ کہنا، بے آسمان روت کار آفتاب کنت۔ سننا تھا بادشاہ کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس نے فوراً غلاموں کو بلایا کہ اعلان کرو کل اس سے میری بیٹی کی شادی ہے۔ مقام سلم تو دیکھو یہ کتنی محبت ہے مقام سلم کی۔ بندہ پوچھ بھی نہیں رہا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس اسے پتا چلا علی کے نجف کا قاصد ہے، اپنا چیزیں لٹا رہا ہے اس پہ کہ کل اعلان کرو۔ یہ پریشان ہو گیا، فقیر سا بندہ، کبوتر کاٹ کے کھانے والا، اب پتا چلے بادشاہ کی بیٹی مجھے مل رہی ہے، پریشان ہوا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے علی نے بھیجا ہے۔ یہ نا مولا فرماتے سخاوت علی۔ لوگوں نے کہا حاتم تائی بڑا سخی تھا، امام نے فرمایا علی کے مقابلے میں اس کی سخاوت کچھ بھی نہیں تھی۔
کہ مولا بڑا سخی تھا، ایک دروازے پہ 40 فقیر جاتے تھے پھر بھی منع نہیں کرتا تھا. امام نے فرمایا علی کے در پہ فقیر ایک بار ہی آتا ہے. سخی وہ تھا، ہم کریم ہیں، ہم ایک ہی بار میں اتنا عطا کرتے ہیں کہ 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کریم بن، سخی نہیں. کل اعلان کر دو اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہے. خوش ہوا، غریب سا بندہ، شادی ہوئی تو 3 ہفتے گزرے. پھر بادشاہ نے کہا اعلان کر دو کہ اولاد نہیں جس کی ایک ہی بیٹی تھی، کا اعلان کر دو اگر میرے بعد کوئی تخت پہ بیٹھے گا تو یہ بیٹھے گا. یعنی ایک جھٹکے میں شادی بھی ہو گئی، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی. یہ خوش ہو گیا، مولا نے شادی بھی کروا دی اور عام سی دولت نہیں، حکمران بنا دیا علی، تخت حکومت عطا کر دیا. اب جیسے اعلان ہوا یہ تھوڑا ڈر گیا. اس نے کہا کہیں غلط بندے کو تو نہیں پکڑ لیا، کل پتا چلے گے وہ نہیں جو سمجھ رہا ہے. تو پوچھا نہیں کون ہو، کیا کرتے ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا، ایسے اعلان کر دیا. یہ بادشاہ کے پاس ایک بادشاہ سلامت، آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے بیٹی دی، آپ کا شکریہ. آپ نے تخت حکومت کا اعلان کر دیا. مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے دیا کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی غلط آدمی کو پکڑ کے لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں. کہ میں نے اپنے مولا کی فضیلت میں ایک مصرع لکھا تھا، ایک لائن لکھی تھی اپنے آقا کی فضیلت میں، اور دوسری لائن مل نہیں رہی تھی. دوسرا ردیف قافیہ بن نہیں رہا تھا. بڑے دن گزر گئے، بن ہی نہیں رہا. دیکھو نا، وہ بنوانے پر آئے تو بناتے ہیں. اب مولا کو پتا ہے کس کو کیا چاہیے. یہ نجف میں بیٹھا تھا، اسے یہاں بھیج دیا، اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا، اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا. یہ امام، یہ تقدیر کا کھیل ہوتا ہے، کس کو کہاں پہ لانا ہے اور کس طرح دنیا کو چلانا ہے. کہ ایک ردیف نہیں مل رہا تھا. کہ کیا لکھا تھا شعر؟ کہ میں نے ایک مصرع لکھا تھا، اگر بو تراب مٹی کا باپ علی، لقب مولا علی. اگر بو تراب نگاہ بے ذر کنت، اگر علی اپنی مبارک آنکھوں سے، اپنی ولائی آنکھوں سے کسی ایک ذرے کو دیکھ لے. یہ عشق کا جملہ ہے نا، کہ علی اگر اپنی ولائی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے کسی ذرے کو، ذرہ مطلب جو ناچیز، جو نظر نہیں آتا، جو لوگوں کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا، جسے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہے کون، تو کہاں سے آیا ہے، بالکل ایک ذرہ، ناچیز ذرہ. اگر کسی ناچیز ذرے پر علی نگاہ کرے. کا دوسرا جملہ نہیں مل رہا تھا، ایسا جملہ ہو کہ میرے دل کو بھا جائے. تو میں نے پورے شہر میں اعلان کیا دوسرا مصرع لاؤ. اور ولایت تکوینیہ کو دیکھو، پورے شہر میں بھی کسی کے ذہن میں جملہ آیا نہیں. امام نے ایک جملہ روک کے رکھا کہ تم نے دوسرا مصرع لایا. بے آسمان روت کار آفتاب کنت، جس ناچیز ذرے پر علی نے نگاہ کی. اب یہ ذرہ اگر آسمان کی طرف جائے تو آفتاب کا کام نکلا. ذرہ تھا، اندھیروں میں تھا، لیکن جب علی نے نگاہ کی تو آسمان پہ گیا اور پوری کائنات کو اس نے آفتاب کا نور دے دیا. یہ چاند، یہ سورج دنیا کو نور دے رہے ہیں. تو فرمایا ایک ذرے پر اگر علی نگاہ کرے. اس نے کہا قبلہ یہ شعر میں نے نہیں لکھا، جس علی کی فضیلت میں لکھا تھا اسی علی نے تیرے پاس بھیجا ہے. رہی بات اس شعر کی تفسیر کی، ہاں میں وہی ذرہ ہوں جسے علی نے دیکھا ہے. میں کچھ
کچھ بھی نہیں تھا. یا کہتے تھے اور بڑی چین. میں نے سمجھا وہ ہے, میں نے کہا 5 منٹ چلے گئے. تو فرمایا میں وہی ذرہ ہوں جس پہ علی نے نگاہ کی اور میں آفتاب بن چکا ہوں. پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بادشاہ بنا کے پورا شہر مجھے جاننے لگا. ہماری حیثیت کیا ہے, آپ کا اور میرا تعلق کیا ہے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں. یہ علی کا نام ہے جس نے ہم سب کو یہاں جوڑا ہے. یہ حسین کا نام ہے جس نے ہمیں عزت دی ہے, جس نے ہمیں وقار دیا ہے. ورنہ بندہ اتنا ٹائم نکال کے حسین کے فرش پہ آئے. یہ فرش خاکساری سکھاتا ہے کہ زمین پہ بیٹھ. امیر بھی ہے تو زمین پہ بیٹھا ہے, غریب بھی ہے تو زمین پہ بیٹھا ہے. بڑا جرنل کرنل ڈی ایس پی بھی ہوگا تو حسین کی مجلس میں آئے گا تو زمین پہ بیٹھے گا, مٹی پہ بیٹھے گا. یہ مٹی تجھے بو ترابی بناتی ہے, خاکساری. تو ایک فرش عذابی بڑا درس ہے نا, کہ یہ سوچو میں زمین پہ بیٹھتا ہوں, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن فرش پہ بیٹھنا ہے. مطلب اگر عرشی بننا ہے تو پہلے فرشی بننا ہوگا, پہلے تجھے جھکنا ہوگا. امام فرماتے ہیں وہ درخت جو پھلدار ہیں وہ جھکے ہوتے ہیں, وہ درخت جن میں پھل نہیں ہے ان میں اکڑ ہوتی ہے, خشک ہوتے ہیں, اور خشک درخت کاٹ دیے جاتے ہیں, پھلدار درختوں کو بقا دی جاتی ہے. تو انسان اگر فرش عزا پہ آیا, اب ایسا نہ ہو کہ فرش عزا سے اٹھ کے جب مارکیٹ میں جائے, دکان میں جائے, اپنی کاروبار میں جائے, پھر سے وہی اکڑ آ جائے. حسین کے فرش سے خاکساری کو لے کر جا, اور جب تک زندہ ہو یہ خاکساری رہے, کیونکہ خاک سے بنا ہے, حسین نے خاک پہ بٹھایا ہے, اور تو خاک میں مل جائے گا. بقا ہے تیرے کردار کو, محبت کرتے ہیں اہل بیت تجھ سے. اور یہ واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں واقعاً رقت ہے اس واقعے میں, کہ اتنی محبت کریں حسین, اتنی محبت کریں کہ بات سمجھ سے باہر ہے. کہ جب ایک تاجر تجارت کے لیے گیا اور جب گھر واپس آنے لگا تو تجارت میں نقصان ہوا, ٹوٹا ہوا ہر مال کو گوا کر جب گھر پہنچا تو کہتا ہے جب گھر پہنچا تو اس کی ایک بچی تھی. بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, انتظار بھی بڑی شدت سے کرتی ہے کہ جب باپ سفر پہ جاتا ہے تو بیٹیاں منتظر رہتی ہیں بابا کب آئے گا. یہ اسی کوفت میں تھا کہ گھر جاؤں تو بیٹی کو جواب کیا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ جب سفر پہ گیا تھا تو بیٹی نے اس سے کچھ مانگا تھا. اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ سنت ہے, جب بھی گھر جاؤ خالی ہاتھ نہ جایا کرو, کچھ نہ کچھ لے کر, پھل لے کر جایا کرو, کوئی ایسی چیز جس سے بیٹی خوش ہو جائے. اولاد کو خوشی ملی, اہل بیت کی سیرت ہے. کہ گھر کچھ بھی نہیں بچا, بیٹی نے اس سے خواہش کی تھی کہ بابا جب سفر سے آنا تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آنا. گھر آیا, اسی جب بیٹی سو رہی ہوگی, اللہ کرے ایسا ہو کہ جاگ نہ رہی ہو, مجھ سے سوال نہ کرے بھول گئی ہو, اس نے جیسے گھر کا دروازہ کھولا, بیٹی تو پہلے سے شہر میں روز انتظار میں بیٹھتی تھی, باپ کو جیسے آتا ہوا دیکھا توڑی توڑی آئی اور بابا کے سینے سے چپک گئی. اب یہ پریشان تھا, پیار بھی کر رہا تھا, لیکن اس کو اللہ کرے یاد نہ ہو کہ اس نے مجھ سے انگوٹھی مانگی تھی. بیٹی نے جو پہلا سوال کیا, اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سوال کرے گی. پہلا سوال یہ کیا, بابا سب کے باپ کربلا گئے, آپ نہیں گئے؟ بابا پورے کوفے کے لوگ کربلا چلے گئے. اس نے بیوی کو بلایا, کیا کہہ رہی ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں. کہ پورے شہر میں اعلان ہوا ہے کہ ایک زمین ہے کربلا, کوفے سے تھوڑا دور, اس زمین پر ایک باغی ٹولہ آیا ہے,
جس نے خلیفے کے سامنے قیام کیا ہے، اور خلیفے نے کہا اس باغی کو مارنا واجب ہے، اور جو جہاد کے لیے جائے گا اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ کہ لوگ جو تلوار لے کر گئے، تلوار کے وزن کے برابر اسے سکے دیے گئے۔ اب غربت کا مارا، فقر میں نڈھال، کہ جلدی جا، لوگ تو کئی دنوں پہلے چلے گئے، تو بھی جلدی جا، کچھ لے کر کا کچھ لے کر نہیں آیا، مجھے سفر میں نقصان ہوا ہے، کہ گھوڑا بھی ہے تلوار بھی ہے، دوڑتا ہوا جا، شاید تجھے کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جائے۔ ہاتھ بھر کے آنا، بیٹی انتظار میں ہے، میں انتظار میں ہوں، کہ تمہیں گھوڑے پر سوار ہو، اور دوڑا دوڑا کربلا کی زمین پہ پہنچا۔ جس دن یہ پہنچا وہ دن تھا عاشورہ کا دن۔ کہتا ہے جیسے میں نے کربلا کی زمین کو دیکھا، لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے دل میں کہا کہ تو نے دیر کر دی، افسوس کر دیر کر دی، پہلے آتا ان باغیوں کو میں مارتا، انعام لے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کہ اتنے میں نے دیکھا کہ اس میدان میں سب کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔ اب اس کے بدن پہ کچھ بچا ہی نہیں، پورا بدن تیروں سے چھل گیا۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، کہ جسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا نا، وہ پتھر ڈھونڈ کے اسے مارتا ہے۔ میں نے کہا یہ باغیوں کا سرغنہ ہوگا۔ میں آگے بڑھا، میں نے بھی پتھر اٹھایا۔ اب معصوم کا جملہ سنو، اگر تم لوگوں کی بھیڑ میں چلتے گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر زمانے کے بہاؤ میں بہتے گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر کامیاب ہونا ہے تو قدموں کو پھونک پھونک کے رکھا کرو، کہیں یہ قدم تجھے شمر نہ بنا دے۔ ہور نے سوچا تو ہور بنا، لیکن اگر ہور اسی پانی کے بہاؤ میں بہتا جاتا تو یہ بھی قاتل حسین بن جاتا۔ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی تھی، اس نے پتھر لیا، کہتے جیسے مارنا چاہا، میں نے کہا تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھ لو، یہ کیسا باغی ہے۔ کہ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا، اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان تھے۔ میں نے ہاتھ سے پتھر گرا دیا، میں نے کہا نہیں، یہ باغی نہیں ہو سکتا، میں کیوں ان کی طرح پتھر ماروں؟ جا کے پوچھوں تو صحیح واقعاً باغی ہے کہ نہیں، اس نے اسلام سے بغاوت کی ہے کہ نہیں کی۔ کہا میں آگے بڑھا، قرآن کی آیت ہے پہلے تحقیق کرو پھر الزام لگاؤ، پہلے سوچو پھر قدم اٹھاؤ۔ کہ آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھ کے، کیونکہ ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا، میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پہ میرا سلام۔ سر کے بال سفید ہو چکے تھے، عباس کے بازوؤں نے کمر کو توڑ دیا تھا، اکبر کی جوانی نے داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہو، اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنے سر کو بلند کیا اور کہا وعلیک السلام، اور پہلا سوال کیا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے؟ کہا کیوں، کیا مسلمان کو سلام کا کرتا ہے، لیکن آج مجھے کسی نے مسلمان سمجھا نہیں ہے۔ یہ بتا نبی نے کیا کافروں کے ساتھ بھی حال کیا تھا؟ کیا نبی نے کبھی مسلمانوں یا کافروں کی لاشوں کو پامال کیا تھا؟ ایک جنگ بتاؤ کہ نبی نے کافروں کے ساتھ بھی یہ کیا ہو۔ کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہ محمد کا۔ ذرا مجھے غور سے دیکھ، میں اسی محمد کا نواسا حسین۔ کا اتنا کہنا تھا، اس کا وجود لرزنے لگا، حسین کا چاہنے والا تھا، موالی تھا، کہ فوراً قدموں میں گرا، کہنے لگا آقا واللہ مجھے پتا نہیں تھا، اگر پتا ہوتا اپنی جان تو آپ پہ قربان کر دیتا۔ امام نے کہا یزیدی کجا اور تو کجا، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو مولا سفر پہ گیا تھا، آج ہی لوٹا تھا،
بیوی نے کہا کوئی باغی ہے، میرے منہ میں خاک مولا، میں کچھ پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، مولا پتہ چل گیا اپنی جان کو آپ پہ قربان کر دوں گا۔ حسین نے پیار میں کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی سرحد سے باہر نکل جا۔ مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، کہ نہیں تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، جن کو شہید ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں۔ کہ مولا ایسے کیسے چھوڑ کے جاؤں، قیامت میں رسول کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے معاف کیا، نکل جا جلدی۔ کوفے جا، میری مائیں بہنیں آنے والی ہیں، ان کے لیے چادر کا بندوبست کر۔ کا حکم امام تھا، تعمیل حکم کرتے ہوئے حسین کے قدموں کو چوم کے پیچھے پیچھے ہونے لگا۔ تھوڑا سا دور گیا، حسین نے کہا میرے قریب آ۔ کہ دوڑا دوڑا آیا، شاید حسین اذن جہاد دے، مولا اجازت ہے تلوار نکالوں آپ کا دفاع کروں؟ پر میں نے اس لیے نہیں بلایا۔ مولا پھر کیوں بلایا؟ کہ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، اور ایک بدن چھلنی ہے پر حسین کو اس کی بچی کی پرواہ ہے۔ یہ امام ہے، یہ اتنی محبت کرے تیرے بچوں سے۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے نا؟ کہاں مولا؟ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلی سے انگوٹھی اٹھائی، کہ ہاتھ آگے دے، اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی رکھی، کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھے انگوٹھی کا بولا تھا۔ یہ حسین کی طرف سے اپنی بیٹی کو دینا اور اس ننھی سی بچی کو بتانا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تو ابو نمازی تھا۔ میں کہوں گا جس حسین کو اس کی بچی کا احساس ہے، اللہ جانے اس حسین نے کیسے دیکھا۔ سکینہ نے تماچے دلوں کو کربلا لے گئے۔ ہم کربلا میں تھے تو نہیں کہ حسین کو سلام کرے، لیکن آج تم مولا کو سلام کر سکتے ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بچے بڑے سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ رسول خدا کی حدیث کہ کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ یہ بچی آدھی آدھی رات کو اٹھتی تھی،
رو کر کہتی تھی بابا شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہے، بابا میرے رخسار تو دیکھو، ظالم کے ہاتھ کا نشان میرے چہرے پہ باقی۔ کبھی بابا کے سر کو دیکھتی تھی، کہتی تھی بابا او میرے پیارے بابا، میرے تھکے ہوئے بابا، بابا تیرا چہرہ بھی سکینہ کی طرح بن گیا، بابا تیرے رخسار پہ بھی خون ہے، میرے رخسار پہ بھی خون ہے، بابا تیرے دانتوں کو بھی ظالم نے شہید کیا، بابا شمر نے ایسا تماچا مارا، میرے دانت بھی زخمی ہے، زیادہ دیر یہ بچی زندہ نہیں، حسین کی مظلومہ بچی۔ کسی نے کہا مولا شمر کی سکینہ سے دشمنی کیا تھی؟ فرمایا بچی سے دشمنی نہیں تھی، زینب سے دشمنی تھی، جب بھی سکینہ کا دل دکھانا تھا یہ زینب کے سامنے بچی کو تماچے مارتا تھا۔ اتنا ظلم ہوا کہ امام سجاد فرماتے یہ بچی بلب بلب کے مر گئے۔ علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے، بلند بلند آواز میں رو رہے، میں کہوں گا یا علی آپ ہی علی ہے، سجاد بھی علی ہے، لیکن کہاں سجاد کی مصیبت، کہاں آپ کی مصیبت۔ فرمایا 11 محرم کا دن تھا، اس ملعون شمر نے حکم دیا سب بیویاں تین تین ہو کے اونٹوں کو دیکھ، لیکن جب نگاہ سکینہ پہ پڑ گئے ملعون حکم دیا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا جائے۔ ننھی سی بچی جیسے بیٹھی رو کے کہنے لگی سجاد مجھے اتارو، اٹھی اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعہ کو پتہ کچھ لے۔ فرمایا جیسے سکینہ نے رونا شروع کیا شمر نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے زیادہ جائے، یا اونٹ چلنا تھا یا بچی کا سینہ۔ خلاصہ کلام جب بچی کو اتارا گیا کرتا خون سے رنگی تھا، زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔
میری سکینہ کو یاد کیا کہ گھونٹ کے لیے میری بچی کو رلائے۔ اس حال میں بچی چلتی رہی کہ شام کا ایک مقام آیا جس کا نام حلب ہے۔ 40 گھوڑے سوار آگے بیبیوں کا قافلہ پیچھے۔ ایک مرتبہ قافلے کو روکا گیا۔ اب بچی ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، دوڑے سید سجاد کی گود میں بیٹھ گئے کہ شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ پیاسی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی کہ بھیا سجاد تھوڑا پانی دے دے۔ معصومہ بچی ہے نا، کہ بھیا اجازت ہے میں سے پانی مانگوں؟ کہ سکینہ پانی نہیں دے گا، لیکن اگر حجت تمام کرنی ہے مانگو۔ بچی ننے قدم اٹھا کے زخمی کان آہستہ چلی۔ شمر کو کہا شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، حسین کی بچی تھی دوبارہ پانی نہیں مانگتی۔ لیکن ملو نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا۔ بچی پیچھے چلتی رہی، شاید اس کے بعد مجھے دے گا۔ کہ یہاں 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا۔ بچی کتنا چلتی، چل کے تھک گئے، اب زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگی شمر اب تو پانی دے لو۔ اب ملو نے پانی لیا، سکینہ کے قریب آیا۔ بچی نے سمجھا شاید مجھے پانی دے گا۔ بچی نے چلو بنایا کہ مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنو گے ملو نے کیا ظلم کیا؟ راوی کہتا ملو نے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا۔ بچی نے خود کو پانی پہ گرایا، ہائے میرا پیاسا نہیں اصغر، ہائے میرے دل کا پیاسا بابا۔ القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے حسین کی یتیمہ کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عوام اور اسرار میں شریک فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ بالاخر جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا مجھے تیمور اور چودھری اظہر حسین کی طرف سے آئے، خدا ان کے رزق میں حلال اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما۔